اب یہ جو آج یہ ججمنٹ آئی ہے ذرا اس کا بتائیے کہ یہ کس طرح سے اثر انداز ہوگی جو موجودہ کیسز ہیں ان کے اوپر، اور کیا یہ ریٹروسپیکٹ والے کیسز کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے یا آج کے بعد جو کیے جائیں گے مقدمات قائم ان کے اوپر اس کا امپلیکیشن ہوگی؟ دیکھیں، ایک چیز آپ اس میں سمجھ لیں، جب کوئی قانون کی یا آئین کی تشریح عدالت کرتی ہے یا اس کو سٹرائک ڈاؤن کرتی ہے تو اس کی اپلیکیشن اس دن سے ہوتی ہے جس دن وہ بنا ہوتا ہے، اور جہاں تک آج ایز آف ٹوڈے سیکشن 124A از ناٹ اے پارٹ آف دا پاکستان پینل کوڈ، وہ آپ کے تعزیرات پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اور اس پہ جتنی FIRs ہوئی ہیں جس میں 124A کا سیکشن ہے وہ اس میں سے بائی ورچو آف دس ججمنٹ آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ میں ہی ڈیلیٹ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اس کے اثرات تو بڑے دورس ہوں گے، لیکن صبح اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے، وہ ڈیٹیل ججمنٹ صبح آئے گی تو اس میں ہمیں پھر کافی چیزیں اس میں کلیئر ہوں گی۔ فی الحال تو آج جج صاحب نے صرف اتنا فیصلہ سنایا ہے کہ سیکشن 124A جو ہے میں اس کو ہولڈ کرتا ہوں کہ یہ آئین کے متصادم ہیں، جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں، خاص کر آرٹیکل 19 جو فری ایکسپریشن کا ہے، آزادی رائے حق کا ہے، اس کو یہ متصادم ہے، اس کو یہ وائلیٹ کرتا ہے، جس کو میں سٹرائک ڈاؤن کرتا ہوں۔ دیٹ مینز اس قانون کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، یہ آپ کے ملک کا جو لیگل رجیم ہے اس کا یہ پارٹ نہیں ہے۔ ماریا، اس کا یہ افیکٹ ہوگا کہ دس لا ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور۔ یہ جو میں نے پورے کیسز کی ایک لسٹ بتائی ہے جس کے اندر سیاسی قیادت بھی ہے، صحافی بھی ہے، اس سے پہلے خالی یہ ویسے 11 ماہ والی تو میرے سامنے لسٹ موجود ہے، اس سے پہلے بھی بے درغے استعمال کیا جاتا رہا ہے ایکٹیوسٹ کے اوپر، جس کی آواز پسند نہیں آتی، جس کا منہ بند کرنا ہے، بڑے آسانی سے ان پہ یا کبھی کبھی ان کے خاندان والوں کے اوپر بغاوت کے مقدمے کیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنا منہ لوگ بند رکھیں، وہ جو بات ان کی پسند نہیں آ رہی اس کو تاکہ کنٹرول کیا جا سکے۔ سو ہیونگ سیڈ دیٹ، تو ابھی جو یہ کیسز ہیں اس میں کیا اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان صاحب پہ کیسز ہیں، جو صحافیوں پہ کیسز ہیں، یہ اب ختم ہے، نل اینڈ وائڈ ہے؟ دیکھیں، جو اس حد تک تو وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے سارے سیکشن جو 124A کی حد تک جو سیکشن یہ اپلائی ہوا ہے، باقی اگر کوئی اور افینسز لگے ہوئے ہیں وہ شاید اتنے سیریس نہیں ہوتے، وہ فریولس قسم کے ہوتے ہیں، ان کا کوئی اتنی وقت نہیں ہوتی، بٹ دس واز اے ویری سیریس افینس۔ اچھا، اس کو سمجھے اس میں پرابلم کیا تھا۔ اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ کہتی ہے اگر آپ کسی بھی حکومت وقت، یہ میں اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا، ریاست کی بات نہیں کر رہا، ریاست کا لائلٹی ہمارا کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے آرٹیکل 5 کے تحت، حکومت وقت جو ہے اس کے خلاف اگر آپ نفرت پھیلاتے ہیں تو آپ نے سیڈیشن کر دی ہے الفاظ سے یہ لکھ کے، تو یہ تو سوٹ کرتا تھا اس حال میں، ایک فورن پاور جو آکوپائنگ پاور ہے اس کو تو سوٹ کرتا تھا، لیکن ایک جمہوری حکومت جس میں عوام ہے، وہ فائنل اتھارٹی ہے، وہ سوورن ہے، وہاں پہ یہ اپلائی کرنا اپنے سبجیکٹس پہ، یہ جمہوریت کے منہ پہ تماچا تھا۔ بٹ آئی ایم ویری 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 کیوریس کہ کیا یہ قانون کے بارے میں کبھی نظر ثانی کی کوشش کی ہی نہیں کی؟ کیا یہ کبھی ریڈار پہ آیا ہی نہیں؟ کیونکہ سب لوگ جب اس کا نشانہ بنتے ہیں پھر حکومت میں آتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک سرکل ہے نا، ایک دن آپ نے حکومت میں ہونا ہے، ایک دن آپ نے اپوزیشن میں ہونا ہے، آپ کے خلاف کیسز بننے ہیں، یہ کیسے ان نوٹس رہا اس دوران؟ یہ دیکھیں، یہ اس پہ میرے خیال سے سینٹ میں بل آیا تھا، لیکن جہاں تک مجھے انفارمیشن میرے پاس ہے، جو پچھلی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا، اس کو ریفارم کرنے کو، جہاں تک مجھے یاد ہے، لیکن ناؤ آئی تھنک دے ہیو ریئلائزڈ اٹ کہ یہ کتنا ڈرکونین ہے، آپ کو پتہ تبھی لگتا ہے جب آپ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک تو بات۔ اس وجہ سے میرے خیال سے اب تو وہ سارے کافی سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، بیکاز دے ہیو ریئلائزڈ کہ یہ کتنا جابرانہ قسم کا، کتنا بادشاہت سے ملتا ہوا قانون ہے، جس میں آپ کو کوئی فری سپیچ نہیں ہے، آپ حکومت کے خلاف یہ بھی کہہ دیں کہ مجھے یہ پالیسی پسند نہیں۔ اب دیکھیں اس کا تھریش ہولڈ کتنا نیچے آ گیا تھا کہ آپ نے اگر منشی کہہ دیا ایک ملازم کو سرکاری تو آپ سیڈیشن کمٹ کر رہے ہو، تو یہ تو مس یوز پہ نہیں، اور ایسا بھی ہوا نا جیسے سلمان اقبال صاحب کے کیس کے اندر، وہ تو ملک میں بھی نہیں تھے، وہ نہ کوئی ٹرانسمیشن سے لینا دینا، نہ وہ دیکھ رہے ٹی وی، اور اس پہ بھی بغاوت کا مقدمہ، مطلب اتنا تھوک کے حساب سے مقدمے۔ پرابلم کیا ہوتی ہے، ایک تو پرچہ ایک کٹ جاتا ہے کیونکہ اٹ فلوز فرام یور اسپیچ نا،
تو اس کا ایشو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر پورے پاکستان میں آپ کو وہ سیر کراتے ہیں. کبھی بلوچستان میں کٹے گا اسی سپیچ کا پرچہ سیم اوفینس کا, پھر کے پی کے میں کٹے گا, پھر پنجاب میں کٹے گا, پھر سندھ میں کٹے گا, ابھی حسان کو کرا رہے ہیں نا, حسان نیازی میرے خیال ہے وہ پورے پاکستان کے آل 280 پاکستان کر لیا اس نے اسی چکر میں. بالکل. تو دیکھیں جس دن ایف آئی آر کٹتی ہے نا ایک انسان کے خلاف, اس دن اس کا جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس پہ تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی نا, اندھا دھند آپ کے ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں, کوئی آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے اس کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا. تو کیوں پرابلم تھا اس قانون کی جو ایسنس تھی, جو جس سے یہ نکلتا ہے, جو ڈیفائن ہوتا ہے, جو اس کی تعریف ہے, اس کے اندر ہی پرابلم تھا. اس وجہ سے اس پوری جس نے ہمیں دیا, آپ نے خود بتا دیا, انہوں نے 2009 میں ریپیل کر دیا. ٹھیک بات ہے, لیکن ہم لوگ اتنے کو سینے سے نکال لگا کے بیٹھے. نہیں, سبسروینٹ نہیں ہے, سبسروینٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس قانون کا استعمال کرنا تھا پولیٹیکل ڈیسینٹ کو کچلنے کے لیے. اب چونکہ یہ مقدمات ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے اوپر, امید کرتے ہیں کہ اس تجربے سے سیکھیں اور آگے اس طرح کی جو بھی ڈریکونین لاز ہے اس کو نکالیں, کیونکہ وہ بعد میں آپ کے خلاف ہی استعمال ہونے ہوتے ہیں. یہ جو کیس تھا ابو ذر, یہ آپ نے ارشد کے کہنے پہ اٹھایا تھا, یہ پٹیشن اس کے کہنے پہ کی تھی. آئی ایم جسٹ سو سیڈ کہ ہی از ناٹ ہیئر ٹوڈے, کیونکہ جو مقدمات اس پہ درجن کے قریب بنے تھے اسی بغاوت کی شک کا استعمال کر کے, وہ تو کورٹ نے اڑا کر ہی پھینک دیا آج. دیکھیں یہ 6 جون کو پروگرام کیا تھا اسی ایشو کے اوپر. یہ عدیل راجہ آپ کو بتا دیں گے, اور مراد سعید صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, پروگرام کر رہے تھے اسی ایشو پہ. تو انہوں نے کہا اس کو چیلنج کرتے, میں نے کہا آپ پٹیشنر بن جائیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے. تو میں نے کام کرنا شروع کر دیا, لیکن پھر ہی ہیڈ ٹو لیو پاکستان. جو ہوا اس کے ساتھ وہ تاریخ گواہ ہے اس کی, سب کو پتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا نہیں آپ پھر بھی پٹیشن کرو. تو یہاں پہ پھر ایک بڑے پبلک اسپرٹڈ شہری ہیں ہارون فاروق, ان کے وہ پہلے بھی کرتے رہتے, تو ان کو میں نے ان سے بات کی, پھر وہ پٹیشنر بنے, تو ہم نے یہ پٹیشن فائل کی اور اس کو سنا گیا 3-4 مہینے. تو اس پہ کافی بحث ہوئی, کافی آخری دن تو میں نے جج صاحب کو یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں پہ حکومت کو یہ قانون جو ہے بالکل وہ جو کنگ لوئی تھا فرینچ ریولوشن سے پہلے جو کہتا تھا آئی ایم دا اسٹیٹ, آئی ایم دا لا, اس کا رتبہ دے دیتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو یہ اگر پاکستان کا حصہ رہے گا ہمارے قانون کا, تو پھر یا جمہوریت نہ رہے تو بہتر. چلیں جی, شکر ہے آج ہم نے آخر اس سے جان چھڑائی لی. بہت شکریہ. ابو ذر نیازی موجود تھے.